فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، اور یہ ہے اس کتاب کا والیوم 7، جبکہ ریڈنگ کا پارٹ 32 ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہم پچھلی کئی نشستوں میں ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ 192 کہ جس کو خطبہ قاصعہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کے 18 حصے پڑھ چکے ہیں، اور جیسے کہ آغاز میں ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ کل اس کے 20 یا 22 میرے خیال سے حصے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، اور اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں 19واں حصہ پڑھنے کا۔ باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی کا پارٹ، پیراگراف کا آغاز اور اختتام کے وہ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھا ہے الا وانکم قد نفذتم، اور اختتام ہو رہا ہے احکامہ۔ اور اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمے میں ہیڈنگ دی گئی ہے یہاں پر، تاریک مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ لکھا ہے دیکھو تم نے اطاعت خدا کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے چھڑا لیا ہے، اور احکام جاہلیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی وجہ سے الہی قلعے کو جس نے تمہیں پناہ دے رکھی تھی توڑ ڈالا ہے۔ خداوند متعال نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے ان کے مابین الفت اور یکجہتی کا پیوند لگایا تھا، ایسی الفت کہ جس کے زیر سایہ بے فکری کے ساتھ رفت و آمد کریں، آمد و رفت یعنی کہ آمد و رفت کریں، اور اس کی حمایت کے حصار میں رہیں۔ ایسی نعمت جس کی قدر و قیمت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ہر ٹھہرائی ہوئی قیمت سے گراں تر اور ہر گراں قدر شے سے بالا تر ہے۔ جان لو کہ تم جہالت اور نادانی کو خیر آباد کہہ دینے کے بعد پھر صحرائی بدو اور باہمی دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو، اور اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تمہارا قول یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں کود پڑیں گے، مگر آر قبول نہ کریں گے، عین الف رے آر قبول نہ کریں گے۔ گویا تم اسلام کو اوندھا کر کے اس کی حرمت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور خدا کے اس عہد کو توڑنا چاہتے ہو کہ اس نے اسے تمہارے لیے زمین پر حرم اور اپنی مخلوق کے لیے امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہاں پہ لفظ حرم ہے، ہیر میم۔ پھر لکھا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کہیں اور کا رخ کرو تو بھی کفار تم سے جنگ کریں گے، اور ایسے میں پھر نہ جبرائیل و میکائیل اور نہ مہاجر و انصار تمہاری مدد کریں گے، اور سوائے تلواروں کو کھنکھنانے کے تمہارے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ خدائی سزاؤں اور کچل دینے والے عذابوں، گناہ گاروں کو دامنگیر ہونے والی خدائی سزاؤں کے ایام اور اس سلسلے میں رونما ہونے والے واقعات کی مثالیں قرآن مجید میں تمہاری دسترس میں ہیں۔ اس بنا پر خدا کی تنبیہوں کو نادانی کی وجہ سے اور خدا کے غیظ کو ہلکا جان کر اور سزا سے امان کے گمان کی بنا پر دور مت سمجھو، کیونکہ خدا نے گزشتہ امتوں کو اپنی رحمت سے اس لیے دور کیا کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو
ترک کر دیا تھا. اس وجہ سے نادانوں کو گناہ کے سبب اور داناؤں کو نہیں عن المنکر ترک کر دینے کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا. جان لو کہ تم نے اسلام کی ڈور کو توڑ ڈالا اور اس کے حدود و احکام کو نافذ نہیں کیا اور اس کے احکامات کو تباہ کر ڈالا، تو ایسے میں کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز. شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے تعصب اور تفرقے سے بچو. گزشتہ حصوں میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام سے قبل ان کے ضعف اور پھر اس وحدت ساز قیام کے طفیل، ان کو ملنے والی قدرت اور توانائی، اور اس کے بعد آئین موسیٰ علیہ السلام سے روگردانی کی وجہ سے دوبارہ نصیب ہونے والی کمزوری اور ذلت کو بیان فرمانے کے بعد امام علیہ السلام ان 3 مراحل کو مسلمانوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. پہلا مرحلہ جو کہ دور جاہلیت سے متعلق تھا، اور دوسرا مرحلہ جو کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور اس دور میں ملنے والی کامیابیوں سے متعلق تھا، گزشتہ حصوں میں بیان ہوئے. اب امام علیہ السلام اس حصے میں تیسرے مرحلے کو جو کہ وحدت اور کامیابیوں سے پیچھے پلٹنے کا زمانہ ہے بیان فرماتے ہیں. انورٹڈ کاما. دیکھو تم نے خدا کی اطاعت کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے چھڑا لیا ہے اور احکام جاہلیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی وجہ سے الہی قلعے کو جس نے تمہیں پناہ دے رکھی تھی توڑ ڈالا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد امام علیہ السلام اس بات کی تشریح کے سلسلے میں مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خداوند متعال نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے ان کے مابین الفت اور یکجہتی کا پیوند لگایا تھا، ایسی الفت کہ جس کے زیر سایہ بے فکری کے ساتھ رفت و آمد کریں اور اس کی حمایت کے حصار میں رہیں، ایسی نعمت جس کی قدر و قیمت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ہر ٹھہرائی ہوئی قیمت سے گراں تر اور ہر گراں قدر شے سے بالا تر ہے. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام کی یہ سبھی بلند و بالا تعبیرات اتحاد اور الفت کی اہمیت کے بارے میں ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بارہا تاکید کی ہے. من جملہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کہ اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. سورہ آل عمران آیت 103. امام علی مقام علیہ السلام بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما جان لو کہ تم جہالت اور نادانی کو خیر بات کہہ دینے کے بعد پھر صحرائی بدو اور باہمی دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو، اور اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام ان چند جملوں میں اس دور کے مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے درمیان قبائلی تعصبات کیسے شدت کے ساتھ پھوٹے. یہ وہی چیز ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے طفیل مٹا دیا تھا، اور یہ تعصبات پریشانی اور خونریزی کا سبب بن گئے. لہٰذا امام علیہ السلام لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اسلام سے تمہارا واسطہ برائے نام رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. ہاں تم اپنی زبان پر شہادتیں جاری کرتے ہو اور بظاہر نماز اور روزہ انجام دیتے ہو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے اصولوں سے بے خبر ہو. اس کے بعد امام علیہ السلام اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تمہارا قول یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں کود پڑیں گے مگر آر قبول نہ کریں گے. گویا تم اسلام کو اوندھا کر کے اس کی حرمت کو ختم کرنا چاہتے ہو اور خدا کے اس عہد کو توڑنا چاہتے ہو کہ اس نے اسے تمہارے لیے زمین پر حرم اور اپنی مخلوق کے لیے امن کا ذریعہ بنایا.
انورٹڈ کاما کلوز. سامعین یہاں پہ بھی لفظ حرم ہی ہے، ہیر میم. پھر لکھا ہے نعرے پر مشتمل یہ جملہ النارا ولل آرا، جو کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے بقول پہلی بار اوس بن حارثہ، یہ اوس بن حارثہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کا تعلق اثر جاہلیت سے ہے، لیکن اس کے پوتے حمید بن منہب میم نون ہیبے کے بقول کہ اس کا دادا اوس بن حارثہ قبیلہ تئی، توئے چھوٹی ہے اس پہ حمزہ سا محسوس ہوتا ہے، اس کے 70 افراد کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی. حوالہ ہے اسد الغابت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141. تو پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ شارحین کے بقول پہلی بار اوس بن حارثہ کی زبان سے نکلا تھا، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم آگ کو سہ لیں گے مگر ننگو آر ہمیں گوارا نہیں، انورٹڈ کاما کلوز. آغاز اسلام کے متعصبوں کا نعرہ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں جانے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں کہ فلاں قبیلہ ہم پر سبقت لے جائے یا کوئی ہم میں سے کسی کی جان لے لے اور ہم اس کا انتقام دگنا نہ لیں، انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اسلام سے روگردانی اور خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا ہے. نہج البلاغہ کے شارحین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ النار ولل آر کا جملہ اگر مقدس اہداف کے سلسلے میں ہو تو اچھا جملہ ہے، لیکن اگر بے بنیاد قبائلی فخر و برتری کے لیے ہو تو ایک بری اور غلط بات ہے. یہ بات اس صورت میں صحیح ہے کہ النار دوزخ کی آگ کے معنی میں نہ ہو بلکہ وسیع معنی میں ہو، جو کہ دنیاوی مشکلات کو بھی شامل ہو. مثلا کہا جائے کہ مشکلات اور یہاں تک کہ موت ہمیں گوارا ہے، لیکن اسلامی شہروں پر کفار کے تسلط کی ذلت ہمیں گوارا نہیں. تو ایسے میں یہ ایک صحیح نعرہ ہوگا. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ دوزخ کی آگ میں جانا قبول ہے لیکن فلاں قبیلے کی برتری گوارا نہیں، تو یہ صحیح نعرہ نہیں اور جاہلیت کے تعصب کے موافق ہے. اس بنیاد پر جو کچھ محقق تستری تیسین تیرے چھوٹی تستری کی شرح نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ وہ اس تقسیم کو مضحکہ خیز بات سمجھتے ہیں، درست معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات کہنے والوں نے نار کو وسیع معنی میں لیا ہے. ہر چند جو کچھ امام علیہ السلام کے کلام میں اس دور کے متعصب لوگوں کی زبان سے ادا ہوا، اس سے مقصود اس نعرے کی منفی قسم ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام اس روش کے برے انجام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور کا رخ کرو تو بھی کفار تم سے جنگ کریں گے، اور ایسے میں پھر نہ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور نہ مہاجر و انصار تمہاری مدد کریں گے، اور سوائے تلواروں کو کھنکھنانے کے تمہارے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب تم اسلام سے متمسک تھے تو اللہ نے آسمانی فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا اور غیبی امداد مہاجرین اور انصار کے شامل حال ہوئی. تم لوگوں نے دشمنوں کو پسپا کر دیا اور کامیابی، امن اور عزت حاصل کر لی، لیکن اگر اسلام سے رخ موڑ لو تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا. خدا کی مدد کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. اس بنا پر حقیقی اسلام کی جانب لوٹاؤ، تکبر اور غرور کا خمار سر سے نکال دو، جاہلیت کے تعصب سے کنارہ کشی کر لو اور اختلاف کی آگ کو بجھا دو تاکہ خدا کے لطف کا سایہ تمہارے سر پر ہو. اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے مخاطبین کو خبردار کرتے ہیں کہ گزشتہ ادوار کے باغیوں اور سرکشوں کے دردناک حالات میں غور کرو اور اپنے حالات
کا ان کے ساتھ موازنہ کرو۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدائی سزاؤں اور کچل دینے والے عذابوں، گناہ گاروں کو دامن گیر ہونے والی خدائی سزاؤں کے ایام اور اس سلسلے میں رونما ہونے والے واقعات کی مثالیں قرآن مجید میں تمہاری دسترس میں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے باعث، بے الف سین، الف کے اوپر حمزہ ہے اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، باعث۔ اگلا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، قوارے، قاف واو الف ری عین، اس کا اگلا ورڈ بھی ہے ایامہ انورٹڈ کاما میں، اور وقائے، واو قاف الف حمزہ عین، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے کہ بعض، قوارے، ایامہ اور وقائے کی یہ چاروں تعبیریں گزشتہ بد شعار امتوں کی سخت سزاؤں کی جانب اشارہ ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک تعبیر ایک خاص مفہوم کی حامل ہے۔ بعض جنگ اور عذاب کے معنی میں ہے اور قوارے سخت سزاؤں کے معنی میں ہے، جیسے طوفان نوح، قوم لوط کا ویران کن زلزلہ اور قوم عاد اور سمود پر گرنے والی آسمانی بجلی۔ ایام سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں یہ حوادث رونما ہوئے تھے، اور وقائع سے مراد ان حوادث کا مجموعہ ہے، خواہ وہ ان حوادث کے مقدمات ہوں یا ذیل مقدمہ ہوں یا ان کے آثار اور نتائج ہوں۔ یہاں ایام اللہ اشارہ ہے گزشتہ امتوں پر بیتنے والے سخت اور وحشتناک دنوں کی جانب۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے بارے میں آیا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 19، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے ان پر تیز و تند آندھی بھیجی دائمی نحوست والے دن میں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ آندھی اس طرح آدمیوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا وہ جڑ سے اکھڑتے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ قمر آیت نمبر 20 کا۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس بنا پر خدا کی تنبیہوں کو نادانی کی وجہ سے اور خدا کے غیظ کو ہلکا جان کر اور سزا سے امان کے گمان کی بنا پر دور مت سمجھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر گناہ گاروں اور سرکشوں کی سزا چند روز یا چند مہینوں کے لیے مؤخر ہو جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ سزا سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سزا ملنے میں دیر ہوگی لیکن ضرور ملے گی، اور اس قسم کا زمانی فاصلہ جہان کی عمر کی نسبت فاصلہ شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس موضوع حالت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ حالات کا ایک جیسا ہونا بریکٹ کلوز، اس موضوع پر دلیل لاتے ہیں اور ان کی اہم ترین غلطی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ خدا نے گزشتہ امتوں کو اپنی رحمت سے اس لیے دور کیا کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تھا، اس وجہ سے نادانوں کو گناہ کے سبب اور داناؤں کو نہی عن المنکر ترک کر دینے کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملے قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے انورٹڈ کاما، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیات 78 اور 79، ترجمہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر باوجود نصیحت کے اڑے رہتے تھے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79۔ البتہ خطبے کے آئندہ حصے میں ان کے زوال کے دیگر اسباب کی جانب اشارہ ہوا ہے، لیکن امام علیہ السلام کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہم ترین خطا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا تھا، اس لیے کہ تمام احکام الہی کے نفاذ کا انحصار ان دو الہی وظیفوں کی بقا پر ہے۔
اگر ان دو پر عمل نہ ہو تو دوسرے فرائض بھی فنا اور نابودی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے کہ بتحقیق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عظیم فریضہ ہے اور فرائض کا قیام اسی سے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی غیر معمولی اہمیت کے بارے میں دوسرے خطبوں کے ذیل میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی بات کو اس جملے کے ساتھ اختتام کی جانب لے جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کے جان لو کہ تم نے اسلام کی ڈور کو توڑ ڈالا اور اس کے حدود و احکام کو نافذ نہیں کیا اور اس کے احکامات کو تباہ کر ڈالا، تو ایسے میں کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اسلام کا نام فقط یا اس کی ظاہری رسومات کسی کی نجات کا باعث نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے احکام کا اجراء اور نفاذ از حد ضروری ہے، اس کی معین کردہ سزائیں برقرار رکھی جائیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اور تم لوگ ایسے نہیں ہو، تم اسلام کا نام استعمال کرتے ہو اور جاہلیت کے عمل اور افکار کی پیروی کرتے ہو اور پھر توقع کرتے ہو کہ سربلند اور صاحب اقتدار بنو۔ اب یہاں پر یہ 19واں حصہ مکمل ہو گیا خطبہ 192 کا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 20واں حصہ۔ عربی کا پیراگراف آغاز اور انجام کہاں کن کن الفاظ پہ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ الا وقد امرانی اللہ سے آغاز ہے اور ختم ہو رہا ہے اطراف البلاد تشذرن۔ ترجمہ: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں اور عہد شکنوں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا، چنانچہ میں نے عہد شکنوں بریکٹ میں لکھا ہے اصحاب جمل سے جنگ کی، پھر لکھا ہے نافرمانوں اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اہل صفین سے جہاد کیا، پھر لکھا ہے بے دینوں بریکٹ میں لکھا ہے نہروان کے خوارج کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا، مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی، ایک ایسی چنگھاڑ کے ساتھ کہ جس سے اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھرتھری کی آواز کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اب باغیوں میں کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں، اگر اللہ نے پھر مجھے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں تہس نہس کر کے دولت و سلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا، پھر وہی لوگ بچ سکیں گے جو مختلف شہروں کے دور دراز حدوں میں تتر بتر ہو چکے ہوں گے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے میں فاسدوں اور مفسدوں سے لڑنے پر مامور ہوں۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں جنگ جمل، صفین اور نہروان میں ستمگروں اور عہد شکنوں کے ساتھ اپنی مشہور لڑائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کیسے آپ علیہ السلام نے انہیں قدرت اور توانائی دکھائی۔ گویا امام علیہ السلام اپنی اس بات کے ذریعے ان باغی قبائلیوں کو جو کہ بے بنیاد تعصبات کی بنا پر ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو گئے تھے چپ کرا دیں اور انہیں یہ سمجھا دیں کہ اگر انہوں نے اپنی اس غلط روش کو قائم رکھا تو شدید حملے کی صورت میں انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں اور عہد شکنوں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا، چنانچہ میں نے عہد شکنوں یعنی اصحاب جمل سے جنگ کی، نافرمانوں یعنی اہل صفین سے جہاد کیا، بے دینوں یعنی نہروان کے خوارج کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے یہ جملے اس جانب اشارہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان 3 گروہوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ از روئے حکم خدا کیا۔ امام علیہ السلام کی بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کی جانب اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا
انورٹڈ کاما کہ تم ان قریب میرے بعد ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 130۔ یہی چیز ایک دوسرے پیرائے میں اسد الغابہ میں وارد ہوئی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسد الغابہ کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 33 میں ہے، اور یہاں پر ترجمہ نہیں لکھا، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، کوشش کر لیتے ہیں۔ احدن الی رسول اللہ ان اقاتل الناقصین والمارقین، یہ تھی اسد الغابہ کی جلد نمبر 4 میں ہے اور صفحہ نمبر 33 پر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تینوں گروہوں کو کوٹ ڈالا، اصحاب جمل نیست و نابود ہو گئے، نہروان کے خوارج تتر بتر ہوئے، اور امیر شام کے ساتھی بھی لڑائی میں مغلوب ہو گئے، مگر وہ عمرو بن عاص کی مکاری کے ذریعے مکمل شکست سے بچ گئے۔ امام علیہ السلام بات جاری رکھتے ہوئے خوارج کے رئیس و سردار ہرقوس بن ظہیر، ہجے کر لیتے ہیں نام کی، ہیر قاف واو سواد، ہرقوس بن ظہیر، زے ہے یہ رے، المعروف ذوالشدیہ، زال واو الف لام شین، شین پہ تشدید ہے اور دال، اور پھر یہ ہے، تو پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ نام کے ساتھ کہ المعروف ذوالشدیہ کا بالخصوص ذکر کرتے ہیں کہ جو جنگ نہروان کے میدان میں المناک موت مرا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ردھا، رے دال ہے اور ہے دونوں چیزیں، ردھا کا شیطان ذوالشدیہ کی جانب اشارہ ہے، جو کہ خوارج کا سردار ہے، اس کا بے جان جسم جنگ نہروان کے بعد میں کھڈے میں گرا پڑا ہوا تھا۔ میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی ایک ایسی چنگھاڑ کے ساتھ کہ جس سے اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھر تھری کی آواز کانوں میں پہنچ رہی تھی، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان اس چنگھاڑ کے بارے میں قیل و قال ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حقیقت میں آسمانی چنگھاڑ نے خوارج کے سردار ذوالشدیہ کو ختم کر ڈالا اور اس کا بے جان جسم پانی کے کسی کھڈے میں گرا پڑا تھا، لیکن کچھ دوسروں کی رائے ہے کہ وہ چنگھاڑ اس شجاعانہ چنگھاڑ کے لیے کنایا ہے کہ جو جنگ کے آغاز میں امام علیہ السلام کے سینہ اقدس سے نکلی تھی۔ اس چنگھاڑ نے بہت سوں پر لرزہ طاری کر دیا تھا، اور من جملہ ذوالشدیہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور پانی کے ایک کھڈے میں جا گرا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مخالفین میں سے باقی رہ جانے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اب باغیوں میں کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں، اگر اللہ نے پھر مجھے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں تہس نہس کر کے دولت و سلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا، پھر وہی لوگ بچ سکیں گے جو مختلف شہروں کی دور دراز حدوں میں تتر بتر ہو چکے ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے پیج ہے 425، لکھا ہے اہل البغی، یہ الف ہے لام الف لام بے غین چھوٹی ایک کی تعبیر شام کے ستمگروں اور امیر شام کے ساتھیوں کی جانب اشارہ ہے۔ اگر صفین کے میدان میں حکمین کا معاملہ پیش نہ آیا ہوتا تو ان کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر موقع ملے تو ان کی رہی سہی طاقت کو ختم کر دوں اور پوری اسلامی مملکت میں حق کی حکومت اور عدالت کو نافذ کر دوں۔ امام علیہ السلام کا اس بات کو جملہ شرطیہ کی صورت میں ذکر کرنا شاید اس جانب اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو ان پر دوبارہ حملہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور اس سے بیشتر کہ ایسا کریں آپ علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے، لیکن بہرحال آپ علیہ السلام ستمگروں سے آخری سانس تک لڑنے کی آمادگی کا اظہار فرماتے تھے، اور ضمناً آپ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل اپنے ساتھیوں کے علم میں لاتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم نے شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ نقطہ، یہ ہیڈنگ اس کے ساتھ نقطے میں دی گئی ہے، ذوالشدیہ کون ہے؟ سامعین، ہر دفعہ میں یہ نام پڑھتے ہوئے
کیوں کنفیوز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بڑا بڑا لکھا ہے, یہ میرے خیال ہے شین کے بجائے سے ہے, اور کیونکہ اس پہ تشدید بھی ہے تو بہرحال اس کو ہم یہاں پہ ذوالصدیہ پڑھ لیتے ہیں. اور اس سے پہلے جہاں میں نے ذوالشدیہ پڑھا وہ معذرت, آپ اس کی جگہ یہ سمجھ لیجئے. تو اب ہیڈنگ یہاں پر نقطے میں آ گئی ہے کہ ذوالصدیہ کون ہے. لکھا ہے کہ اس کا اصل نام تو ہرقوس, ہے رے قاف واو صاد, ہرقوس بن ظہیر سعدی تمیمی ہے, اور ذوالخویسرہ زال واو الف لام خے واو یہ سواد رے ہے, ذوالخویسرہ ذوالصدیہ اور مختج میم خے دال جیم کے نام سے معروف ہے. ذوالخویسرہ کہہ کر بلائے جانے کی وجہ تو معلوم نہیں, مگر بازو پر پستان کی مانند اضافی گوشت کی وجہ سے ذوالصدیہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا, اور اس کے ہاتھ میں موجود کسی نقص کی وجہ سے مخدج المیم خے دال جیم الف لام یہ دال مخدج الید کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر لکھا ہے یہاں پر انورٹڈ کاما میں عربی کی جو ایک لائن ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں خواہ مخواہ الزام دیتے ہیں, پھر اگر اس میں سے انہیں کچھ معقول مقدار دے دی گئی تو خوش ہو گئے, اور اگر ان کی مرضی کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو بس فوراً ہی بگڑ بیٹھے. انورٹڈ کاما کلوز. تاریخی ماخذات میں غزوہ حنین کی داستان میں یوں آیا ہے کہ جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر جارانہ جیم عین رے الف نون ہے, یہ انورٹڈ کاما میں ہے, جارانہ کے مقام پر ابو سفیان اور قریش میں سے چند 9 مسلموں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنائم کی زیادہ مقدار کا مطالبہ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باذن خدا اور تالیف قلوب کی خاطر الف لام یہ فے تالیف قلوب کی خاطر بہت سا اموال انہیں بخشا. تقسیم کے اس ہنگامے میں ذوالصدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول عدالت کو ملحوظ رکھیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بولے کہ وائے ہو تجھ پر, اگر میں عدل سے کام نہ لوں تو کون عدل سے کام لے گا. اسی دوران حاضرین میں سے خلیفہ ثانی نے اجازت چاہی کہ اس کی گردن اڑا دیں, لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے روکا اور فرمایا انورٹڈ کاما اسے چھوڑ دو, اس کے ایسے پیروکار ہوں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے ناچیز جاننے لگو گے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں جائے گا. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ناقص ہاتھ والا سیاہ مرد ہے جس کے ہاتھ پر عورتوں کے پستان کی مانند گوشت کا ٹکڑا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب یہاں پر اس کے حوالے سے تفصیلات بھی لکھی ہیں, حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ ماجرا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے متعلق پیشن گوئی عبارت میں کچھ اختلاف کے ساتھ اہل سنت کے ماخذوں میں بھی آئی ہے. من جملہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 52, صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112, مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 اور 65, مصنف ابن ابی شبیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 741, شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266, تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360, اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 اور کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ 307 کے بعد. یہاں پر یہ تفصیلات ہم نے جان لی. لکھا ہے اس پیشن گوئی کے مطابق امت اسلامی کا ایک گروہ منسا میم نون سواد ہے منسا شہود پر آیا, شین ہے واو دال پر آیا. اس گروہ کے افراد قرآن پڑھتے تھے, عبادت گزار اور تہجد گزار تھے, لیکن حقیقت میں دین سے خارج اور اس کی حقیقت سے ناواقف تھے. یہ حقیقت مسلمانوں کے درمیان اس حد تک معروف تھی کہ حضرت عائشہ نے جو حضرت علی علیہ السلام کی نسبت کینہ رکھتی تھیں, نہروان کے واقعے اور ذوالصدیہ کے مارے جانے کے بعد کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے
نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بدترین لوگ ہیں اور بہترین افراد کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 اور 268، اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حقیقت بن گئی، اور جنگ صفین اور حکمیت کی روداد کے بعد خوارج عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر جمع ہو گئے۔ ذوالصدیہ نے ان کے بیچ ایک آتشی خطبہ پڑھا اور اپنے دوستوں اور پیروکاروں کو مسلمانوں جو کہ اس کے گمان میں گمراہ ہو گئے تھے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ ان کی قیادت کی ذمہ داری عبداللہ بن وہب کو سونپی، اگرچہ ان کی فکری اور عقیدتی قیادت ذوالصدیہ ہی کے ہاتھ میں تھی۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54 اور 55 کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر لکھا ہے کہ اس گمراہ گروہ نے نہروان کی جنگ چھیڑی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے برسر پیکار ہونے سے پہلے فرمایا، انورٹڈ کاما، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم دین سے خارج ہو جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گی، اور اس گروہ کی نشانی ان کے درمیان ایک ایسے شخص کی موجودگی ہے جس کے ہاتھ میں نقص ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 740۔ آگے چلتے ہیں، جنگ کے دوران اور اسی طرح جنگ کے اختتام کے بعد بھی لوگ ذوالصدیہ کی تلاش میں تھے، لیکن تلاش بسیار کے باوجود اسے نہ پا سکے۔ دھیرے دھیرے بعض ہیلا گروں نے تانا دینا شروع کیا اور بولے، ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں دھوکہ دیا تاکہ ہم اپنے ہی بھائیوں سے جنگ کریں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 737، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اسے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، سبھی اس کی تلاش میں تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام مسلسل کہے جا رہے تھے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کے دستور کے مطابق جنازوں پر بانس کے ذریعے علامت لگائی گئی، یہاں تک کہ کیچڑ میں ایک جنازہ دکھائی دیا جس کے فقط پیر نمایاں تھے۔ جنازے کو کیچڑ سے باہر نکالا گیا اور بلا تاخیر اس کے ہاتھوں کو ٹٹولا گیا، دیکھا کہ یہ تو وہی فرد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کی خصوصیات نقل فرمائی تھیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے صدائے تکبیر بلند کی، اوروں نے بھی تکبیر کہی اور آپ علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 اور 277۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔